بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نبی کی میراث۔ حسن بن قزا ایک مشہور محدث اور ذہین و فطین انسان تھے۔ ایک دن ایک دوست سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے کہا کہ آؤ ابو حنیفہ کی محفل میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ غرض دونوں دوست ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں گئے اور اس کے طلباء کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے امام صاحب سے جو گفتگو کی اسے ہم مکالمہ کی صورت میں یہاں نقل کرتے ہیں۔ حسن: اے ابو حنیفہ، میں اور میرا دوست ایک امر میں اختلاف رکھتے ہیں تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ ابو حنیفہ: تمہارے درمیان اختلاف کس بارے میں ہے؟ حسن: میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم کے بعد حضرت ابو بکر پوری امت سے افضل تھے اور ان کے بعد حضرت عمر پوری امت سے افضل تھے، لیکن میرا یہ دوست یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم کے بعد سب سے افضل تھے۔ ابو حنیفہ: کچھ دیر سر جھکانے کے بعد تم سچے اور تمہارا نظریہ حقیقت پر مبنی ہے، اور افضلیت شیخین کی سب سے مضبوط اور وزنی دلیل یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے پہلو میں مدفون ہے۔ حسن: میں نے یہ دلیل اپنے دوست کو دی، لیکن اس نے جواب میں یہ کہا کہ دونوں بزرگ کس استحقاق کے تحت وہاں دفن ہوئے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس مکان میں یہ بزرگ دفن ہوئے ہے یا وہ مکان رسول خدا کا تھا یا حضرت ابو بکر کا تھا۔ اگر وہ مکان رسول خدا کا تھا تو اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، اے ایمان والو، جب تک تمہیں بلایا نہ جائے اس وقت تک رسول کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو۔ اب یہ فرمائیے کہ رسول خدا تو وفات پا چکے تھے، انہیں دفن ہونے کی اجازت کس نے دی تھی؟ ابو حنیفہ گھبرا کر: جوان، ہم اصلاح کر لیتے ہیں، وہ زمین رسول خدا کی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر کی تھی۔ حسن: پھر رسول خدا کو کیا ضرورت تھی کہ غیروں کی زمین میں دفن ہو؟ ابو حنیفہ پریشان ہو کر: جوان، ہم مزید اصلاح کر لیتے ہیں، وہ زمین اور مکان تو رسول خدا کا ہی تھا، اس لیے آپ تو اپنی ملکیت میں ہی دفن ہوئے۔ آن حضرت کی وفات کے بعد وہ مکان ام المؤمنین حضرت عائشہ کو میراث میں ملا تھا۔ انہوں نے اپنے والد اور حضرت ابو بکر کو وہاں دفن کرنے کی اجازت دی تھی۔ اضافہ از مرتجم: میں نے کہا کیونکہ عائشہ بنت ابو بکر نبی کی زوجہ تھی، اور اسی طرح حفصہ بنت عمر نبی کی زوجہ تھی، اور ان دونوں کو نبی کا ورثہ ملا تھا، اور ان کی 9 ازدواج تھی، اور انہوں نے وراثت کا 8واں حصہ پایا، تو انہوں نے وراثت کے 72ویں حصہ میں اپنے والد کو دفن کرنے کی اجازت دی، لیکن میرا دوست اس پر راضی نہیں ہوتا اور کہتا ہے اگر ہم فرض کر لیں کہ وہ رسول خدا کے حجرے کے 8ویں حصہ میں مشترک تھی تو پھر ان کے حصے میں تو بالشت پر زمین آئے گی، تو اس ذرا سی زمین میں کیسے انہوں نے اپنے باپوں کو دفن کر دیا؟ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ کیا ابو بکر اور عمر نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبی کوئی میراث نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ فاطمہ زہرا کو اپنے باپ کی میراث نہ دی گئی؟ یہ کیسا عدل ہے کہ بیٹی کو اس کے باپ کی میراث نہ ملے اور عائشہ اور حفصہ نبی کی وراثت پائی؟ جب ابو حنیفہ نے یہ استدلال سنا تو وہ غصہ سے چلایا، اے لوگو، اسے یہاں سے باہر نکالو، یہ تو خبیث رافضی ہے۔ ابو حنیفہ کے رد عمل پر غور کرنا چاہیے۔